بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبتہ الثانیۃ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ۔ ہذہ، یہ محذوف، یہاں پر محذوف ہے، ہذہ خطبتہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ ہے۔ ثم خطب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرۃ اخرى فقال ان الحمد لله احمده واستعينه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان احسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى قد افلح من زينه الله تعالى في قلبه وادخله في الاسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من احاديث الناس انه احسن الحديث۔ ترجمہ دیکھیں، خطبہ یخطب نصرہ ینصرو سے، جس کا معنی آتا ہے لیکچر دینا، تقریر کرنا، خطاب کرنا۔ فقال، قال اصل میں قبل، قال یقول نصرہ ینصرو سے، قال اصل میں قبل تھا، واو متحرک، ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، قال ہو گیا۔ حمدہ یحمدو، حمد بیان کرنا، سمیع اسمہ سے۔ استعانہ یستعینو، باب استفعال سے مدد چاہنا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، عاذ یعوذ، یہ نصرہ ینصرو سے، اصل میں نعوذ تھا، واو اور ضعیف، حرکت ضمت قوی، اس لیے واو کا حرکت نعوذ، واو کا حرکت ما قبل صحیح ساکن کو دے دیا، نعوذ ہو گیا، اس لیے واو رفع علت میں سے ہے۔ ثم خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ اخرى، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا خطبہ، مرۃ اخرى، دوسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ ثم خطب رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، مرۃ اخرى، دوسری مرتبہ۔ فقال، تو پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مقول آ رہا ہے بعد میں قال کا، ان الحمد للہ، بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، احمدہ، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، وَأَسْتَعِينُهُ، اور میں اسی سے مدد چاہتا ہوں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی اعوذ پناہ چاہنا، ہم اللہ کی پناہ کے طلبگار ہیں اپنے نفس کی فتنہ انگیزیوں سے، اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ وسیئات اعمالنا، اس کا عطف جو من شرور انفسنا پر اس کا عطف ہے، وسیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ تو ہم اللہ کی پناہ کے طلبگار ہیں اپنے نفس کی فتنہ انگیزیوں سے اور اعمال سیئہ سے۔ یہ جملہ یہاں پر پورا ہو گیا۔ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من شرور انفس، یہ معطوف علیہ ہوگا، اور سیئات اعمال معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ بن جائے گا نعوذ کا۔ من يهده الله فلا مضل له،
ہدا یہدی ہدایت دینا، یہ بھی اصل میں یہدیو تھا، تو ضرب یضربو سے، یضربو کے بدن پر یہدیو، یہاں پر یہ حرف ضعیف حرکت ضمت قوی ہے، اس لیے یا کا حرکت کو حذف کر دیا، یہدی ہو گیا۔ مضل یہ باب افعال کا اس میں فاعل ہے، اضل یضل اضلالا فهو مضل۔ تو من یہدی اللہ، من جو ہے موصول ہے، یہدی اللہ جو ہے اس کا صلہ ہے، فلا مضل له یہ اس کا جواب ہے، اس لیے کہ من شرطیہ کا جواب اگر امر ہو، امر واقع ہو یا نہیں واقع ہو، یا جو ہے اسم واقع ہو، تو جواب صحیح کرنے کے لیے فا لگاتے ہیں، اس لیے یہاں پر فا لگایا۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جس کی اللہ تعالی رہنمائی کرے، جس کو اللہ تعالی رشد و ہدایت سے نوازے، فلا مضل لہ تو اس کے لیے کوئی گمراہ کن نہیں ہے، گمراہ گر نہیں ہے۔ من یہدی اللہ، جس کی اللہ تعالی رہنمائی کرے، جس کو اللہ نے رشد و ہدایت سے نواز دیا، فلا مضل لہ تو اس کے لیے کوئی گمراہ گر نہیں ہے۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، یضلل اپنے اصل پر ہے، یضلو ایسے یضلل تھا، اصل میں یضللو تھا، یضللو یقربو کے باب افعال سے یقربو کے بدل پر، تو من جو ہے اس نے جو ہے جزا دی، اس لیے اپنے اصل پر ہوگا یضلل، فلا ہادی لہ یہ بھی اس کا جواب ہے۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کرے، فلا ہادی لہ تو اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا شریک لہ، اس کی عبادت میں کوئی، اس کی سلطنت بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ تبارک و تعالی، اس میں صفت کی اضافت اصل میں تو الحدیث الاحسن، تو حدیث موصوف ہے، احسن صفت، اور یہ قاعدہ ہے کہ کبھی صفت کی اضافت موصوف کی طرف کرتے ہیں، کہیں موصوف کی اضافت صفت کی طرف کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ احسن حدیث یہ ان کا اسم ہے، کتاب اللہ تبارک و تعالی اس کی ان کی خبر ہے۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ تبارک و تعالی، بلا شبہ عمدہ ترین کلام کتاب الہی ہے، بلا شبہ احسن الحدیث احسن ترین کلام، بلا شبہ احسن ترین کلام کتاب الہی ہے۔ قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ وادخلہ فی الاسلام، یہاں پر جو ہے نحوی ترکیب سن لیں تبھی آپ کے معنی سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ افلح یفلح کے معنی آتے ہیں قد افلح من تزکا، اس نے اپنی تزکیہ نفس کی، جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہو، تو افلح یفلح کے معنی آتے ہیں باب افعال سے کامیاب ہونا۔ من زینہ اللہ فی قلبہ، قلبہ کی ہی ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے من کی طرف، زینہ یزین مزین کرنا، تو زینہ کا فاعل اللہ تعالی ہے، اور فی قلبہ کی ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، اور من سے مراد یہاں پر قرآن پاک۔ من زینہ اللہ فی قلبہ، اور زینہ کی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن پاک کی طرف، اور زینہ کا فاعل اللہ تعالی ہے، اور موصول جو ہے اپنے
سلے سے مل کر کے یہ فاعل بن جائے گا افلح کا، اور قد تحقیق کے لیے قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ، در حقیقت بے شک قد افلح کامیاب و کامران ہوا، قد افلح بے شک فائز المرام، من وہ ہوا زینہ اللہ فی قلبہ کہ جس کے دل میں اللہ نے اس قرآن پاک کو مزین فرمایا، قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ، بے شک کامیاب و کامران فائز المرام وہ ہوا من زینہ اللہ فی قلبہ کہ جس کے دل میں اللہ نے اس قرآن پاک کو مزین فرمایا۔ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ، اس کا بھی عطف جو افلاح پر ہے، یعنی من یا مقدر ہے اور یہ بھی من موصول اپنے سرے سے مل کر کے افلاح کا فاعل بنے گا۔ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ، اور فائز المرام ہوا من وہ شخص جس کو اللہ نے داخل فرمایا مذہب اسلام میں بعد کفر۔ واختارہ، اس کا بھی اسی جملے پر ہے، من اصل میں مقدر ہے، اختارہ اختارو کے معنی آتے ہیں چننا، انتخاب کرنا، پسند کرنا۔ واختارہ علی ما سواہ من احادیث الناس، من احادیث الناس یہ ماں کا بیان ہے، اور کامیابی سے ہمکنار ہوا وہ شخص کہ جس نے اس قرآن پاک کا انتخاب کیا، جس نے اس قرآن پاک کو چنا، جس نے اس قرآن پاک کو پسند سمجھا، جس نے اس قرآن پاک کا انتخاب کیا علی ما سوا من احادیث الناس، لوگوں کی ما سوا کلام پر، تو کامیاب و کامران ہوا وہ شخص کہ جس نے اس قرآن پاک کا انتخاب کیا، اس نے اس قرآن پاک کو اختیار کیا لوگوں کے ما سوا کلام پر، یعنی لوگوں کے بیہودہ کلام سے گریز کرتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے جس نے اس قرآن پاک کو منتخب کیا، لوگوں کے بیہودہ کلام سے بچ کر کے جو اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ جملہ پورا ہو گیا۔ اب یہاں سے دوسرا جملہ چلا، انہو احسن الحدیث و ابلغہ، یہ انا کہو زمین اس کا اسم ہے، احسن الحدیث یہ اس کی خبر ہے، و ابلغہ یہاں پر بھی انا مقدر ہے، معطوف علیہ ہے، یہاں بھی انا مقدر ہے، یعنی انہو ابلغہ، ابلغ الحدیث یہ معنی ہے، انہو ابلغ الحدیث یہ عبارت ہے یہاں پر، انہو احسن الحدیث، بلا شبہ وہ قرآن پاک بے مثال احسن ترین کلام ہے، بلا شبہ وہ قرآن پاک احسن ترین کلام ہے، وہ ابلغہ اور بے شک وہ قرآن پاک نہایت ہی بلیغ ترین ہے، یعنی وہ قرآن پاک فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے۔ احب ما احب اللہ من کل قلوبکم، احب یحب باب فعل سے پسند کرنا، ما موصول احب اللہ جو ہے، ما احب اللہ، احبہ کا فاعل جو اللہ تعالیٰ ہے، اور ما موصول اپنے سرے سے مل کر کے یہ مفعول بنے گا احبہ کا، احبو کا، من کل قلوب کی ظرف لگ بنے گا احبہ کا، احبو ما احب اللہ من کل قلوبکم، احبو تم پسند کرو، ما احبہ اللہ اس میں یہ عبارت ہے، احبو تم پسند کرو، ما احب اللہ جس کو اللہ نے پسند کیا، من کل قلوبکم کا تعلق احبو سے ہوگا، یعنی اپنے قلبی لگاؤ سے، من کل قلوبکم اپنے قلبی لگاؤ سے تم پسند کرو، ما احب اللہ اسی کو جس کو اللہ نے پسند کیا، یعنی جو اللہ کی پسند ہے وہ تمہاری بھی پسند ہونا چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ تمہیں بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔
ولا تملوا کلام اللہ وذکرہ، ملّ ملو اکتانا، ولا تملوا کلام اللہ وذکرہ، اور تم کلام الہی اور اس کے ذکر جمیل سے مت اکتاؤ، ملّ ملو اکتانا، ولا تملوا، اور تم مت اکتاؤ کلام الہی اور اس کے ذکر جمیل سے، ولا تقسوا عنہ قلوب، قسو مانے سخت ہونا، اور یہ قلوبکم جو ہے اس کا فاعل ہے تقسو کا، اور عنہ کی ضمیر قرآن پاک کی طرف، ولا تقسوا عنہ قلوبکم، اور تمہارے دل اس قرآن پاک سے سخت نہ ہو جائے، یعنی اس قرآن پاک سے کبھی اکتاہٹ محسوس مت کرنا، اور تمہارے دلوں میں اس قرآن پاک کے ذریعے سے قساوت پیدا نہ ہو جائے۔ فَإِنَّهُ مِن كُلِّ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ يَخْتَارُ وَيَصْطَفَىٰ، یہاں پر جو ہے یختارو ویصطفیٰ جو ہے انہو کی خبر بنے گی، فَإِنَّهُ من کلی ما یخلق اللہ، انہو کی ضمیر لوٹے گی قرآن پاک کی طرف، یختار و یصطفیٰ، بے شک وہ قرآن پاک پسندیدہ، دونوں کا یختار و یصطفیٰ دونوں کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو اس کا اختارو کا معنی وہی استفا کا معنی، بے شک وہ قرآن پاک محبوب ترین اور پسندیدہ ہے، من کل ما، ہر اس مخلوق سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ما موصول آئی ہے یا ما مصدریہ معنی، تو یہ بارہ لگا سکتے ہیں، بے شک وہ قرآن پاک محبوب ترین اور انتخاب شدہ، اور وہ قرآن پاک محبوب ترین انتخاب شدہ ہے، من کلی ما یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق سے، بے شک وہ قرآن پاک نہایت ہی عمدہ محبوب ترین ہے، انتخاب شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمام پیدا کردہ مخلوق میں سے، قد سماہ اللہ خیرتہ من العمال، یہ ضمیر کا بیان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کلام کا نام رکھا ہے اعمال خیر، ومصطفیٰ، اسی کا ما قبل جملے پر ہے، ومصطفیٰ من العباد، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنے قرآن پاک کا نام رکھا ہے بندوں کا منتخب عمل، یا بندوں کا پسندیدہ عمل، یہ بھی لگا سکتے ہیں، بندوں کا محبوب ترین عمل، اور اس قرآن پاک کا نام رکھا بندوں کا محبوب ترین عمل، منتخب شدہ عمل، پسندیدہ عمل، والصالح من الحدیث، اور اللہ نے اس قرآن پاک کا نام رکھا ہے والصالح من الحدیث، یعنی صالح گفتگو، عمدہ ترین گفتگو، اللہ نے اس کلام کا نام رکھا عمدہ ترین گفتگو بھی، وَمِن كُلِّ مَا أُوتِيَ النَّاسُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، الحلال والحرام، یہ جو ہے مبتدا مؤخر ہے، من کل ما اوتی الناس، یہ جو ہے مبتدا، یہ خبر مقدم ہے، یعنی ما جو موصول ہے، وَمِن كُلِّ ما، اور وہ تمام جو لوگوں کو دیا گیا، یعنی وہ تمام احکام جو لوگوں کو عطا کیے گئے، ان تمام احکام میں سے الحلال حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں، ان تمام وہ تمام احکام جو احکام لوگوں کو دیے گئے، ان تمام من کل، ان تمام احکام شرعیہ میں سے بعض احکام شرعیہ حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں، یعنی بعض ایسے کہ جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاتَّقُوا حَقَّ تُقَاتِهِ، تقی ڈرنا، اور اللہ سے ڈرو جیسے کہ حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَاسْتَقُوا اللَّهَ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ مَا بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اللہ کی بارگاہ میں سچ کر دکھاؤ صالح ما، وہ عمدہ ترین گفتگو، وہ صالح گفتگو جو تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو، اپنے منہ سے کہتے ہو۔ وَاسْتَقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھاؤ صالح ما، وہ عمدہ گفتگو جو تم کرتے ہو اپنے منہ سے، یعنی جو تو یا جو تم کہتے ہو اپنے منہ سے اس کو سچ کر دکھاؤ۔ گویا یہ اس کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ تم بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے ہو اس کو کیوں کہتے ہو؟ جیسے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس میں کہنے کا مقصد جو تم کہو اس پر خود بھی پہلے عمل کرو۔ وتحابوا بروح اللہ، روح اور آگے فتح کے ساتھ اس کا معنی احسان و کرم، رحمت۔ تحاب باب تفاعل سے باہمی طور پر آپس میں محبت کرنا۔ وتحابوا، اور آپس میں یعنی باہمی طور پر محبت کرو ایک دوسرے سے، بروح اللہ بینکم، اللہ کے اس فضل و کرم اور رحمت سے جو اللہ کا فضل و کرم بینکم تمہارے درمیان ہے، اور باہمی طور پر ایک دوسرے سے محبت کرو، بروح اللہ بینکم، اللہ کے اس رحم و کرم سے جو تمہارے درمیان ہے۔ ان اللہ یغضب ان ینکثہ، غضبہ یغضب کے معنی آتے ہیں ناراض ہونا، اور نکثہ ینکث کے معنی آتے ہیں توڑنا، نکثہ ینکث۔ اور بے شک اللہ تعالی غضب فرماتا ہے، ان ینکث عہدہ، نکثہ میں توڑنا، تو یہاں پر من محذوف ہے اصل میں، ان اللہ یغضب من ان ینکث عہدہ، من ان ینکث عہدہ، اور اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے اس سے کہ اس کے عہد و پیمان کو توڑا جائے، اس کے عہد و پیمان کو توڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے من ان ینقض عہدہ، اس سے کہ اس کا عہد و پیمان توڑا جائے۔ یہ بھی لگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے اس بندے پر جو اس کا عہد و پیمان کو توڑتا ہے۔ والسلام علیکم، اور تم سب پر سلامتی ہو، یعنی تم ہمیشہ سدا بہار رہو، سلامت رہو، جہاں کہیں ہو محفوظ و مامون رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ بھی آج ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید قوی ہے کہ عزیز طلبہ آپ حضرات اس سبق کو پڑھ رہے ہوگے بغور، اور جانا میں کہتا ہوا آ رہا ہوں آغاز درس سے ہی کہ جہاں تم کو اگر کہیں نہیں سمجھ میں آئے تو وہ پرسنل نمبر پر رابطہ کر لیں اور بلا جھجک کے آپ پوچھ لیں۔ تو کل انشاءاللہ العزیز سیف بن ذی یزن جو ہے ہم یہ پڑھیں گے، تو آپ حضرات جو ہے اس کی عبارت ضرور دیکھیں۔ یہ سبق تھوڑا سخت ہے، اس کی عبارت بھی تھوڑی سخت ہے، تو اس کی عبارت کو حل کرنا، اور انشاءاللہ العزیز کل جو ہے پڑھایا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو مفردات ہیں وہ اپنی کاپیوں میں آپ لکھتے رہیں، واحد کی جمع، جمع کے واحد، اور یہ جو فعل ہے یہ کون سے باب سے آیا ہے یہ بھی لکھتے رہیں، اور جو معطل ہے اس کی تعلیل بھی کرتے رہیں، لکھتے رہیں اور مطالعہ
اور جو تعلیلات ہیں وہ زیر مطالعہ رکھیں. تو اس کی عبارت جو آپ حضرات حل کریں انشاءاللہ العزیز. کل جو ہے پھر یہ سبق پڑھایا جائے گا. سیف منزی یہ